www.attableek.com, the reviver of Iman. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ہماری معزز مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حق تعالی جل شانہ و امن والہ کا بے پایا کرم و احسان کہ اس مالک کریم نے دین کی نسبت پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک عجیب و غریب بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو پیدا ہونے کے بعد جو تین نعمتیں عطا فرمائی، تین نعمتیں. فرمایا ساری زندگی تم عبادت کرتے رہو، پھر بھی حق تعالی جل شانہ و من والہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. وہ تین نعمتیں کون سی ہیں؟ انسان جب پیدا ہوا تو اس میں بولنے کی صلاحیت نہیں تھی، سننے کی صلاحیت تھی، دیکھنے کی صلاحیت تھی، لیکن بولتا نہیں تھا یہ. اور ایک نقطہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی عورت پیدا ہوتی ہے تو اب تعالیٰ نے اس کے کان بھی کھلے رکھے، اس کی آنکھیں بھی کھلے رکھی، اس کے منہ کو بند رکھا، اشارہ فرمایا کہ دیکھو بھی خوب، سنو بھی خوب، بولو کم. تمہارا بولنا کم ہونا چاہیے. آج ہمارا بولنا حد سے زیادہ ہو گیا. سارے فتنوں کی بنیاد زبان ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی اپنے دو عضو کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے، دو عضو انسان کے بدن کی، ایک زبان اور ایک شرمگاہ، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اس کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا. زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی. حکومت سے لے کر ہمارے گھر تک کے سارے فتنوں کی بنیاد زبان ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذنی واختصر، اللہ کے حبیب مجھے نصیحت فرمائیے مختصر. میں ایک گھنٹے کا بیان سننا نہیں چاہتا، مختصر صوت. تو حضرت نے اپنی زبان نکالی اور زبان پکڑی اور فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ تمہیں کامیاب بنا دے گا. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی کی یہ نصیحت سنی آج تک میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا ہے تو میں فتنوں سے محفوظ رہا. مسلم شریف کتاب الایمان کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ صوفیاء صحابہ
تھا کہ نصاب وصاب کوئی چیز نہیں، یہ جو 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ، 52.5 تولہ چاندی پر زکوٰۃ، اتنے پیسے ہو تو زکوٰۃ، حضرت فرماتے تھے نصاب کچھ نہیں۔ حضرت کا مسلک یہ تھا کہ ضرورت سے زائد جتنا ہے وہ سب خرچ کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں تھے ابو ذر غفاری، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گورنر تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری ڈنڈا لے کر چل رہے تھے اور سب پر سختی کر رہے تھے، ضرورت سے زائد و صدقہ کرو۔ حضرت معاویہ نے بہت سمجھایا کہ حضرت یہ مسلک نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے ایک نصاب بتایا ہے۔ فرمایا وہ نصاب وصاب کا مسئلہ نہیں، وہ تو سہولت کے لیے ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ضرورت سے زائد صدقہ کرو۔ اب پرانے صحابی، بڑے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو، تو امیر معاویہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان کو خط لکھا، اور خط میں یوں لکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری نے ناک میں دم کر دیا ہے سب کو، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آپ ان کو مدینے بلا لو۔ تو امیر المؤمنین کا خط پہنچا، آپ مدینے تشریف لے گئے۔ اب مدینے میں بھی وہی بات ہے، ضرورت سے زائد ہو تو صدقہ کرو۔ حضرت عثمان نے دیکھا کہ ابو ذر کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہے، تو فرمایا کہ آپ دیہات میں چلے جاؤ، اس لیے کہ دیہاتیوں کے پاس پیسے ہوں گے نہیں، آپ کا مذہب چلے گا نہیں، وہاں ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو ان کو بھیج دیا مقام ربضہ پر، مدینہ المنورہ سے 70 کلومیٹر پر ہے مقام ربضہ، وہاں بھیج دیا۔ دیہات میں رہنے لگے، وہیں آپ کی زندگی پوری ہو گئی۔ روایتوں میں ہے کہ کسی نے حضرت ابو ذر کو یوں فرمایا کہ حضرت آپ شہر میں رہنے والے، دیہات میں کھیت میں آ کر کے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا امیر المؤمنین کا حکم تھا اور میرے نبی مجھ کو یوں کہہ کر گئے ہیں کہ کالا حبشی بھی تجھ پر حاکم بن جائے تو اس کی بھی اطاعت کر لینا، اس کی بھی فرما برداری کر لینا۔ صحابہ کا مزاج تھا۔ صحابہ کرام شریعت کے بعد میں وائی وائی والے نہیں تھے، کیوں والے نہیں تھے، وہاں تو سر تسلیم، جو نبی نے فرمایا، جو قرآن نے کہہ دیا، وہاں سوال کی بھرمار نہیں ہوتی تھی۔ وہاں قرآن ایک بات کہہ رہا ہے، بس ہم نے تسلیم کر لیا۔ نبی نے جو بات فرما دی ہمیں تسلیم ہے، ہم اس میں بالکل آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے مر مٹنے والے تھے حضرات صحابہ۔ حور ابن قیس نوجوان صحابی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پارلیمنٹ کا ان کو آدمی بنایا تھا، اپنے پارلیمنٹ میں جن سے مشورہ کرتے تھے ان میں ان کو بھی بلاتے تھے، بالکل جوان۔ تو ایک مرتبہ ان کے چچا نے ان کو یوں کہا کہ حر، تم روزانہ عمر کی پارلیمنٹ میں جاتے ہو، ہمیں بھی کبھی لے جاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ تمہاری پارلیمنٹ کیسے چلتی ہے۔ تو اجازت لی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھی بات ہے، لے آنا، وہاں تو کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں کہ چھپا کر کے کوئی بات ہوتی ہو، وہاں تو علانیہ بات تھی، قرآن حدیث تھی، اور تو کچھ تھا نہیں وہاں۔ فرمایا لے آنا اپنے چچا کو۔ چچا آئے مجلس میں اور حضرت عمر کو ڈانٹنے لگے۔ بخاری شریف میں حضرت عمر کو کہنے لگے آپ انصاف نہیں کرتے، آپ ہمارے حق نہیں دیتے، آپ کما حق کا مال تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر کو غصہ آیا، عمر نے کوڑا اٹھایا، قریب تھا کہ پٹائی کر دیتے۔ اب بڈھا آدمی تھا، خود کہنے لگے حضرت یہ بڈھا آدمی ہے، میرا چچا مر جائے گا آپ کے کوڑوں سے۔ تو حضرت حر نے حضرت عمر کے سامنے ایک آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تو قرآن میں یوں کہتا ہے والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے ہیں مومن۔ حضرت عمر بالکل خاموش۔ آگے فرمایا والعافین عن الناس،
سن سن کر سننی نہیں ہوئے، سن ہو گئے ہم تو۔ اخلاق کی 3 قسمیں۔ اخلاق کی پہلی قسم یہ ہے کہ خلق کریم، خلق حسن۔ خلق حسن کا معنی ہوتا ہے تمہارے ساتھ جس نے جتنا معاملہ کیا آپ اس کے ساتھ اتنا کر لو، اس کو کہتے ہیں خلق حسن۔ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، آپ بھی ایک تھپڑ مار دو اس کو، بالکل اجازت ہے۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اس نے جتنا کیا اتنا آپ کر لے اس کے ساتھ، بالکل آپ کو اجازت ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، ظلم ہو جائے گا۔ یہ تو ہے خلق حسن۔ اس سے آگے ہے خلق کریم۔ خلق کریم کا معنی ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ اس کو معاف کر دو، بدلہ نہ لو، یہ ہے خلق کریم۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ اگر تم نے معاف کر دیا، اچھا معاملہ کیا، تو یاد رکھو اللہ اس کا بدلہ تمہیں عطا کرے گا، فاجرہ علی اللہ۔ یہ ہے خلق کریم۔ اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق عظیم کس کو کہتے ہیں؟ خلق عظیم کا معنی ہوتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، برا معاملہ کیا، آپ اس کو معاف کرو، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر احسان بھی کر دو، یہ خلق عظیم ہے۔ اللہ کے نبی کے باب میں قرآن نے یہی کہا، انک لعلی خلق عظیم۔ نبی خلق عظیم پر تھے۔ آپ نے بدلہ کبھی نہیں لیا، بدلہ لینا تو درکنار، معاف کیا، اور معاف کر کے اوپر سے احسان بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں روایتوں میں ہے، بہت عجیب واقعہ۔ بیت المال کے اونٹ تھے، رات میں چور آئے اور اونٹ چرا لے گئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے جو سیکیورٹی گارڈ تھے اس کو بھی شہید کر دیا۔ فجر کے موقع پر ڈیوٹی تھی مال کو دیکھنے کی سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سلمہ ابن اقویٰ جب وہاں پہنچے فجر کے بعد تو دیکھا کہ لوگ اونٹنیاں بگا لے گئے ہیں، تو حضرت نے زور سے اعلان کیا، یہ عرب کا دستور تھا کہ جب مصیبت ہوتی تھی تو زور سے پہاڑ پر چڑھ کر چلاتے تھے، جس سے سمجھ میں آتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہوا۔ اور آپ نے اپنے خادم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا کہ حضرت اس طرح کوئی اونٹنیوں کو چرا کر لے گیا ہے، میں جو قدم ہے راستے پر اونٹنیوں کے پاؤں جو ہے اس طرف میں چلتا ہوں۔ خادم کو کہا کہ تم حضرت کو جا کر اطلاع کرو۔ سلمہ ابن اقویٰ بہت تیز دوڑنے والے تھے، صحابہ میں عجیب عجیب خصوصیات تھی، وہ ہماری طرح بیٹھے بیٹھے کھانے والے نہیں تھے۔ یہاں سے گاڑی گھر اور گھر سے گاڑی یہاں، صحابہ ایسے نہیں تھے۔ سلمہ ابن اقویٰ بہت دوڑنے والے تھے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ گھوڑوں سے مقابلہ ہوتا تھا سلمہ ابن اقویٰ کا تو گھوڑوں سے آگے نکل جاتے تھے، ایسی طاقت عطا فرمائی تھی، بہت دوڑتے تھے سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ۔ عبداللہ ابن عمر کے باب میں ہے کہ بڑے گھوڑ سوار تھے، صحابہ کی زندگی بھی تو پڑھو کیسے تھے وہ۔ عبداللہ ابن عمر کے باب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھے اور شرط لگی کہ یہ جو 5 یا 7 فٹ اونچا ہے اس کو فلانگ کر کے گھوڑا اس طرف لے جانا ہے۔ تو 3 آدمی کھڑے ہوئے، تینوں میں سے 2 بیٹھ گئے، حضرت عمر عبداللہ ابن عمر گھوڑے پر بیٹھے اور دوڑتے ہوئے آئے گھوڑے کو لے کر کے اور فلانگ لگا کر ادھر نکل گئے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیات ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ سفر میں جب چلتے تھے تو پیچھے رہتے تھے، اور جس کا گرا پڑا سامان ہو سب اٹھا کر کے اپنے اوپر لے کر چلتے رہتے تھے، چاہے من ہو، 2 من ہو، 3 من ہو، 4 من ہو، اپنے اوپر اٹھا کر چلتے تھے۔ تو
سلمہ ابن اقوع بہت تیز دوڑنے والے تھے. آپ نے دوڑ لگائی، سواری تھی نہیں آپ کے پاس. ادھر خادم سے اطلاع دے دی حضرت کو، قدم بر قدم چلے. تو جب دوڑتے چلے گئے تو وہ لوگ اونٹنیاں لے کر جا رہے تھے، پکڑا گئے. حالانکہ وہ رات سے چلے تھے اور یہ پیچھے سے صبح چلے. تو حضرت کے حالات میں بخاری شریف میں لکھا ہے کہ پیچھے سے تیر مارتے جاتے تھے، اور جب وہ حملہ کرتے تو حضرت چھپ جاتے. اور جب تیر مارتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، کیا بولتے تھے؟ انا ابن الاقوى اليوم يوم الرزة، میں اقوا کا بیٹا ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں فلاں کا بیٹا ہوں. انا ابن الاقوى، میں اقوا کا بیٹا ہوں. اليوم يوم الرزة، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. رزہ اصل میں کہتے ہیں عرب میں دستور یہ تھا کہ یہ لوگ جب پانی پلانے جاتے تھے اونٹنیوں کو، ذرا پڑھو کچھ تو سمجھ میں آئے. ویسے ہی سرسری حدیث کیا سمجھ میں آئے گی تمہیں؟ رزہ اصل میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ ان کے گھروں پر تو پانی کا نظام ہوتا نہیں تھا، پانی تھا ہی نہیں عرب میں. تو جو پانی کا گھاٹ ہوتا تھا پہاڑوں کے اندر، وہ لوگ وہاں پانی پلانے جاتے تھے. تو وہاں دودھ بھی نکالتے تھے. تو غریبوں کو پتا چلتا تھا کہ وہاں دودھ نکالتے ہیں، تو غریب فقیر مسکین وہاں پہنچ جاتے تھے دودھ لینے کے لیے. تو بعض لوگ غریبوں کو دودھ دینا نہیں چاہتے تھے، تو وہ تھنوں ہی سے دودھ لگا کر پی لیتے تھے. اس لیے کہ برتن میں نکالیں گے تو آواز ہوگی دودھ نکال لے گی، اور جب آواز ہوگی تو یہ غریب لوگ آ جائیں گے دودھ مانگنے. تو وہ برتن میں نہیں نکالتے تھے، منہ لگا کر پی لیتے تھے. اس کو عرب میں رزہ کہتے ہیں، کمینہ کہتے ہیں. تو سلمہ ابن اقوع نے یہ لفظ استعمال کیا، انا ابن الاقوى اليوم يوم الرزة، میں اقوع کا بیٹا ہوں، آج کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے. دوڑتے رہے ان کے پیچھے. وہ لوگ ایک ایک اونٹنی چھوڑ کر آگے بھاگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی چادریں تھیں وہ بھی چھوڑتے رہے. تو حضرت ساری چادروں کو جمع کرتے رہے، اونٹنیوں کو پکڑتے رہے، راستے میں باندھتے رہے. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 آدمی کو لے کر آ گئے. حضرت پیچھے سے آ گئے. اب جیسے ہی حضرت پیچھے سے آئے تو سلمہ ابن اقوع کہنے لگے، اللہ کے حبیب میں برابر ان کے پیچھے لگا ہوں، میں نے ان کو پانی بھی نہیں پینے دیا ہے اور خوب تھکایا ہے ان کو میں نے. آپ ساتھیوں کو مجھے دے دیجئے، ابھی ان کو پکڑ کے لے آتا ہوں، یہ ہماری وہاں چوری کرنے آ گئے تھے. اللہ کے حبیب نے فرمایا، یا سلمہ اذا ملکت فاسجد. سلمہ اصول یاد رکھو، اخلاق یاد رکھو، جب تمہارا کسی پر قابو چل جائے تو اسے معاف کر دو. حالانکہ دشمن تھے، اونٹنیاں بگا لے گئے تھے، چوری کی تھی. حضرت نے فرمایا، یا سلمہ اذا ملکت فاسجد. سلمہ جب تمہارا قابو چل جائے کسی پر، جب تمہارا بس چل جائے، تمہارے ہاتھ میں آ جائے، معاف کر دو اسے. اور ہمارا حال کیا ہے اس کے بالکل اپوزٹ. کسی کا ویک پوائنٹ مل جائے تو خوب اچھالیں گے. بس ہمیں کسی کا ویک پوائنٹ ملنا چاہیے، خوب اچھالیں گے اسے. اور نبی فرماتے ہیں کہ جب قابو چل جائے تو اسے معاف کر دو. یہ خلق عظیم ہے. خلق عظیم کا معنی ہوتا ہے بدلہ نہ لو، معاف کرو، معاف کر کے اوپر سے احسان بھی کرو. اسے کہتے ہیں خلق عظیم. قرآن نے اسی لیے نبی کے باب میں فرمایا، انک لعلی خلق عظیم. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں لکھا ہے کہ ان کی جب کوئی غیبت کرتا تھا تو حضرت ان کے گھر پہ کھجور کا ہدیہ بھیجتے تھے. کوئی غیبت کرتا تھا تو حضرت کھجور کا ہدیہ بھیجتے تھے، اور یوں فرماتے تھے کہ بھئی تم نے میری غیبت کر کے جو ثواب مجھ کو دیا، وہ ثواب تو میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، یہ دنیا کی چیز تمہیں دے رہا ہوں کہ تم نے مجھے ثواب دیا، میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ جا رہے تھے اور اوپر سے کسی نے غلطی سے چولہے کی راکھ ڈالی. پہلے زمانے میں تو یہ کہاں گیس ویس کے زمانے تھے، وہی لکڑیاں جلاتے تھے، تو کسی نے راکھ ڈالی. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ کون نالائق ہے، آپ کی شان میں توہین کی، آپ کے اوپر راکھ گر گئی. اور مثل مشہور ہے کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے.
شیخ گرم نہیں ہوتے، اس سے زیادہ مرید گرم ہوتا ہے۔ تو مریدوں نے کہا کہ حضرت ہے کون جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی، لاؤ ہم اس کی خبر لیں۔ تو شیخ نے فرمایا کوئی خبر لینے کی ضرورت نہیں، اس نے تو ابھی چولہے کی راکھ ڈالی ہے، میں اس بات کے قابل ہوں کہ مجھ پر تو آگ برسائی جائے، اللہ کا احسان ہے کہ راکھ ہی ڈالی گئی۔ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ جب آزادی ہندوستان کے زمانے میں دوڑ رہے تھے تو ہندوستان میں ایک شہر ہے یو پی میں امروہہ، تو کسی صاحب نے حضرت کی ٹوپی کھینچی اور ٹوپی کھینچ کر اپنے پاؤں کے نیچے رگڑنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم اس کی پٹائی کریں، آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کی ٹوپی پاؤں کے نیچے رگڑی۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی اس کو کچھ نہ کہو، یہ تو ٹوپی رگڑ رہا ہے، ورنہ حسین احمد اس قابل ہے کہ اس کو بھی رگڑا جائے۔ تواضع، عاجزی، انکساری بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق والی زندگی اپنائیں، اچھی باتیں اپنی زندگیوں میں لائیں، اس طرح کے اخلاق نہ بنائیں کہ جس کی بنیاد پر لوگوں کے دل ٹوٹنے لگے، لوگ ہم سے دور ہونے لگے۔ شریعت مطہرہ نے اخلاق کی 3 قسمیں بیان فرمائی، خلق حسن، خلق کریم اور خلق عظیم۔ کم سے کم خلق عظیم پر نہ پہنچ سکو، خلق کریم تو کرو، معاف کرنے والے تو بنو۔ تو حر ابن قیس کے چچا کو جب حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس آیت پڑھی، حضرت عمر نے وہی کوڑا رکھ دیا۔ حضرت عمر کے باپ میں لکھا ہے اس حدیث شریف میں، بخاری شریف میں، وَقَانَ عمر وقافاً علی القرآن، عمر قرآن کے آ جانے کے بعد اپنے آپ کو روکنے والے تھے، یعنی قرآن سے آگے چلنے والے نہیں تھے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے صحابہ قرآن اور حدیث جب آ جاتی تھی اس سے آگے اپنی رائے کوئی چیز نہیں، اپنی بات کوئی چیز نہیں، وہاں وائی کا مسئلہ تھا ہی نہیں، وہاں تو بس یہ تھا نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان۔ آج میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہر چیز میں حکمت تلاش کرتے ہیں، نماز اس وقت کیوں رکھی، روزہ ابھی کیوں رکھا، زکوٰۃ اس وقت کیوں، زکوٰۃ کا یہ حکم کیوں، فلاں کام کا حکم کیوں دیا، یہ مسئلہ کیوں اس طرح ہو گیا۔ میرے بھائیوں، محبوبوں کی ادا سوال کرنے کی نہیں ہوتی، محبوبوں کی ادا تو ماننے کی ہوتی۔ محبوب وہ ہوتا ہے جو بات کو مان لیا کرتا ہے، اسے کوئی سوال نہیں ہوتا۔ یہ کیسے محبوب ہے جس کو نبی پر سوال ہو رہا ہے، یہ کیسے محبوب ہے جس کو قرآن پہ اشکال ہو رہا ہے۔ ہم کیسے محبوب ہیں اللہ کے، اور ہم کیسے محبوب ہیں جو ہے دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اشکال کے مسئلے یہ بڑے خطرناک ہیں، کبھی کبھی اشکال جو ہے ہمیں کفر تک پہنچا دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے یہ عظیم الشان کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہم کو عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کامل و مکمل دین دیا ہے، اس کامل و مکمل دین کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنانے والے بنے۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مبارک چیز، مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ میں نے امام غزالی کی بات سنا رہا تھا کہ اس رب کریم نے پیدائش کے بعد ہم پر 3 احسان کیے۔ پہلا احسان یہ کیا کہ کان بھی کھلے ہوئے، آنکھیں بھی جو ہے دیکھ رہے ہیں، لیکن بولنا بند ہے۔ اشارہ فرمایا دیکھو زیادہ، سنو بھی زیادہ، لیکن بولو کم۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرما رہے، ای العمل افضل، روایت خوب یاد رکھنا، کون سا عمل افضل ہے؟ تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ ثم ماذا، اور کون سا عمل؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کی اطاعت، فرما برداری۔ میں نے کل ہی ایک واقعہ سنایا کہ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، مسلم شریف کی روایت جب آپ کے سامنے آئی، روایت میں ہے تمام اعمال کا اچھا بدلہ، تمام برے اعمال کا برا بدلہ، یہ سب آخرت میں ملنے والا ہے، لیکن دنیا میں ایک عمل ایسا ہے
اگر اچھا کیا ہے تو اچھا اور برا کیا ہے تو برا، یعجل اللہ تعالی فی الدنیا، اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اچھا بھی برا بھی۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور والدین کے ساتھ برا معاملہ۔ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو اس کا اجر بھی دنیا ہی میں آپ دیکھ لو گے، کاروبار میں برکت، اولاد کی فرما برداری، گھروں میں نیکی۔ اور اگر والدین کی آپ نے نافرمانی کی ہے تو اس کا بدلہ بھی دنیا ہی میں دیکھ لو گے، کاروبار میں بے برکتی، گھر میں راحت اور سکون نہیں، اولاد کا باغی بن جانا دنیا ہی میں دیکھو گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے نکلا کہ اس حدیث شریف کا مصداق تو میں دیکھوں کہیں نظر آ رہے ہیں، اس میں ہی بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کی اس بات کو نقل کیا ہے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے الاعتصام میں، اور بیہقی محدث ہے۔ اس میں ہی کہتے ہیں کہ میں گھومتے 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 بغداد میں پہنچا تو بغداد ایک بہت بڑا کنواں تھا اور کنویں پر ایک بڑی ڈول تھی، اور اس ڈول کے ساتھ ایک رسی باندھی تھی، اور رسی کا دوسرا سرا ایک بدھے آدمی کے کمر میں باندھا تھا، اور اس بدھے کے ذریعے سے ایک جوان پانی کھینچواتا تھا۔ جوان کے ہاتھ میں چابک تھی، اور وہ بدھے کو کہتا تھا چل۔ وہ بیچارہ ضعیفی کی وجہ سے دھیرا دھیرا چلتا تو یہ جوان پیچھے سے چابک مارتا تھا۔ جب وہ بدھا چلتا تو وہ ڈول اوپر آتی۔ تو اس میں ہی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا او ظالم جوان، تو کتنے زوروں سے اس بدھے کو مار رہا ہے پیچھے سے، بے حیا، تجھے حیا نہیں آتی؟ اس کی چمڑی ادھیر رہا ہے، تو چابک سے اس کو مار رہا ہے۔ تو اس جوان نے یوں کہا اقصا، دفع ہو، یہ میرا باپ ہے، صحیح ترین واقعہ ہے، یہ میرا باپ ہے۔ تو کہا یہ تو اور مسئلہ ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا کہ تو باپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو اس برے باپ نے یہ جواب دیا کہ بھائی اس کو کچھ نہ کہو، قصور میرا ہے، اسی کنویں پر میں نے بھی میرے باپ کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے، اس کا نتیجہ میں آج بھگت رہا ہوں۔ اس میں ہی کہتے ہیں میں نے کان پکڑ لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ 100% صحیح ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک یہ دنیا ہی میں دیکھ لو گے، اور والدین کے ساتھ برا سلوک یہ بھی دنیا ہی میں دیکھ لو گے۔ ہمارے جوانوں کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے، جو اپنی دولت پر، اپنے مال پر، اپنے جاب پر، اپنی چیزوں پر غرور میں ہے، اور والدین کے ساتھ جو نازیبہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، میں تو کچھ اور باتیں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے پیدائش کے بعد ہم پر 3 نعمتیں فرمائی۔ پہلی نعمت ہم کو دی، اللہ نے بولنا نہیں دیا، تو پھر ضرورتیں کیسے پوری ہوگی ہماری؟ اللہ نے عظیم ترین نعمت عطا فرمائی، اور وہ نعمت ہے رونے کی نعمت۔ بچے کو رونے کی صلاحیت دی، بچہ روتا ہے، بھوک لگتی ہے تو روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو روتا ہے، کھانے کی ضرورت ہے تو روتا ہے، دوائی کی ضرورت ہے تو روتا ہے، استنجا ہو گیا، نیپی بدلنے کی ضرورت ہے تو روتا ہے، پیٹ میں درد ہے تو رو رہا ہے۔ فرمایا عظیم احسان یہ کیا کہ تیری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تجھے رونے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اچھا، لیکن ایک سوال اور ہوا کہ ماں کو کیسے پتا چلے گا کہ ابھی کھانے کی ضرورت ہے، ابھی پانی کی ضرورت ہے، ابھی نیپی بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی پیٹ میں درد ہے، لاؤ دوا پلاؤ؟ یہ ماں کو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ دوسرا انعام، دوسرا احسان، امام غزالی فرماتے بچہ جب روتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی ماں پر الہام فرماتے ہیں، چاہے وہ ماں کافرہ ہو، چاہے وہ ماں مومنہ ہو، اس کے دل پر الہام فرماتے ہیں تیرے بچے کو کھانے کی ضرورت ہے، پینے کی ضرورت ہے، دوا کی ضرورت ہے، درد ہے، نیپی بدلنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ رونے میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن الہام کی وجہ سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو کیا ضرورت ہے۔ اگر ماں کو الہام نہ ہوتا تو پھر بچے کی ضرورتیں کیسے پوری ہوتی؟ یہ دوسرا احسان۔ اور تیسرا احسان فرمایا کہ تو دنیا
شروع کر دیا اور کھانا شروع کر دیا، جبکہ نہ مدرسے میں گیا، نہ کے جی میں گیا، نہ اسکول میں گیا، کہیں نہیں گیا، اور یہ کھانا تو نے شروع کر دیا۔ میرے بندے تو یہ بتا کہ آتے ہی کھانے کا طریقہ تجھے کس نے سکھا دیا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ 3 نعمتیں وہ ہیں کہ ساری زندگی پیشانی رگڑتے رہو، ان 3 نعمتوں کا بدلہ تم ادا نہیں کر سکتے ہو۔ تم کیا اپنے نماز پر غرور کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں عمرے کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، ان 3 نعمتوں کا تم بدلہ نہیں ادا کر سکتے ہو تو اور کون سی نعمت کا بدلہ تم ادا کر سکتے ہو؟ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہوا، اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، دین کی توفیق عطا فرمائی، دینی مجالس کے ساتھ ہمیں شریک فرمایا، ایمان کے ساتھ ہمیں وابستہ فرمایا۔ یہ عظیم ترین دولت ہے، اللہ مرتے دم تک اللہ ایمان سے ہمیں وابستہ رکھے۔ میں نے قرآن کی ایک سورت پڑھی ہے، میں مختصر اس کی تشریح کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اور تانا دینے والوں کے لیے۔ 2 برائیاں، غیبت اور تانا دینا، یہ بڑی خطرناک 2 بیماری ہے۔ ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں، عوام تو عوام، خواص کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی مجلسیں بھی غیبت سے خالی نہیں۔ تانے کا حال یہ ہے کہ بات بات میں تانے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری زبان سانپ کی طرح ڈنک مار رہی ہے، اور روایتیں ساری اٹھا لو، ادنا روایت میں آپ کو نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی نے کسی کو تانا دیا ہو۔ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ حنین کا واقعہ ہے، بہت بھگدڑ مچی، بہت انتشار ہوا، تو ایک صحابی دوڑ رہے تھے اور حضرت کھڑے تھے، ان کے پاؤں میں کچھ جوتا ووتا سخت ہوگا، حضرت کے پاؤں پر گرا، تو حضرت نے ذرا سا یوں دھکا دیا اور فرمایا انکا آذیتنی، تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی۔ صحابی سہم گئے، رو رہے، دور ہو گئے اور سوچنے لگے کہیں اللہ میرے متعلق کوئی آیت نہ اتار دے، نبی کو مجھ سے تکلیف ہوئی، کہیں کوئی حکم نہ اتر جائے میرے، اور دور ہو گئے۔ رات گزر گئی، دوسرے دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر ان کو بلوایا، کہا فلاں صاحب کہاں ہے، بلاؤ ان کو۔ وہ ڈرتے ڈرتے آئے کہ شاید کوئی حکم آ گیا میرے متعلق، کوئی سخت وعید آئی ہوگی۔ جب وہ قریب پہنچے، قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگا کر فرمایا کل میں نے تم کو کہا تھا شاید مجھ سے تم کو تکلیف ہوئی ہوگی، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے معافی مانگ رہے، میرے جملے سے، میری بات سے کل کو تمہیں تکلیف ہوئی ہوگی، میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب کی یہ وہ اخلاق کریمہ تھی جہاں تانا دینے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم تانا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہنستے ہنستے سنا دیا ہم نے، ہنستے ہنستے سنا دیا۔ تانے والی زبان نہ بناؤ، اور دوسرا غیبت والا مزاج نہ بناؤ۔ جنید بغدادی کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، فرمایا حضرت دعا فرما دیجئے، بڑا گناہ ہو گیا۔ فرمایا تو خود دعا کر۔ فرمایا میں نے تو بہت دعا کی لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے معاف کر دے۔ دعا کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے قصور کو۔ پھر پوچھا کیا قصور ہوا ہے؟ فرمایا حضرت زنا ہو گیا۔ تو جنید بغدادی نے یوں سر پکڑا اور فرمایا میں تو سمجھا شاید تو نے غیبت کر لی ہوگی کسی کی، اس لیے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اور تانا دینے والوں کے لیے۔ اگرچہ اس سورت کا نزول جو ہے نا یہ مکہ کے خاص لوگوں کے باب میں ہوا، عاص بن وائل کے باب میں، اور یہ جو مشرکین کے بڑے تھے ان کے باب میں، لیکن چونکہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اس لیے قرآن ہمیں بھی نصیحت کر رہا ہے۔ ہلاکت ہے تمہارے لیے بھی اگر تم نے غیبت میں اپنا وقت گزارا، تانوں میں اپنی زبان کو بنائی۔ ان کی کیا عادت تھی؟ الذی جمع مالا وعددا، ان لوگوں نے مال کو جمع کیا اور گنتے تھے، مال کا پراؤڈ تھا ان کو، غرور تھا ان کو۔ یحسب ان مالہ اخلدا،
وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا مال کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے، حالانکہ مال ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آج کا امیر کل کا غریب بھی ہو سکتا ہے، اور آج کا غریب کل امیر بھی ہو سکتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلد، ان کا گمان یہ تھا کہ ہمارا مال ہمیشہ رہنے والا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا تم ڈالے جاؤ گے حطمہ کے اندر، داخل کیے جاؤ گے حطمہ میں۔ پھر اللہ نے خود اپنے پیغمبر کو سوال کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، پیغمبر جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، اللہ خود جواب دیتا ہے، او میرے نبی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یہ تیری بھڑکائی ہوئی آگ جو 2-4 گھنٹوں میں، 10 گھنٹوں میں، 20 گھنٹے میں بجھ جائے گی، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ نہیں بجھے گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اسی طرح اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، کسی چیز کے یوں نیچے گرنے کی آواز آئی۔ صحیح ترین مسلم کی روایت، حضرت نے صحابہ سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے، تمہیں معلوم ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اللہ نے 70 سال پہلے جہنم کے اوپر سے پتھر ڈالا تھا، وہ 70 سال کے بعد اس کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ جہنم کی گہرائی بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 70 سال کی گہرائی۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، دنیا کی آگ باڈی کو جلاتی ہے اور انسان مر جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میری آگ تیرے دل کو جلائے گی۔ افئدہ دل کو بولتے ہیں، فؤاد سے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو تیرے دل کو جلائے گی۔ دنیا میں تو مر جاتا ہے، جہنم میں مرے گا نہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، دنیا میں تو بھاگ سکتا ہے کہیں بھی، آگ لگی، فائر ہوا تو بھاگ جائے گا، لیکن جہنم سے تو بھاگنا چاہے گا۔ انہا علیہم موصدہ، میں اوپر سے جہنم کے دروازے کو بند کر دوں گا۔ ہاں قرآن بول رہا ہے میرے بھائیوں، کوئی قصے کہانی نہیں ہے، کوئی من گھڑت واقعات نہیں ہے، اللہ کا سچا کلام ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر میرا بن کر آیا تو پھر تو سن لے کہ میں بہانوں پر معاف کر دوں گا، اور میرا نہیں بنا تو پھر جہنم تیار ہے۔ دونوں راستے اس نے رکھے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اگر تو بن کر آیا تو پھر بہانوں پر میں معاف کر دوں گا، لیکن بنا نہیں ہے تو پھر میری جہنم بڑی خطرناک ہے۔ انہا علیہم موصدہ، اوپر سے دروازہ بند کر دوں گا، تو بھاگ نہیں سکے گا۔ اور فی عمد ممددہ، یہ تو اوپر کا حال، اور اندر کا حال یہ ہوگا کہ بڑے بڑے ستون ہیں اندر میں ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا تاکہ تو ہٹ بھی نہ سکے وہاں سے، اور آگ تجھے برابر جلاتی رہے گی۔ یہ پوری سورت حق تعالی نے ان 2 گناہوں پر بیان فرمائی، غیبت اور طعنہ دینا۔ غیبت اور طعنہ دینا عام طور پر ہماری مجلسیں اسی سے بھری ہوئی ہوتی، اس سے متعلق، اس سے متعلق، اس سے متعلق، ہر ایک سے متعلق میں جو ہے کچھ نہ کچھ عیب نکالتا رہتا ہوں، بیان کرتا رہتا ہوں۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی میں کوئی عیب موجود ہے، اس نے برائی کی ہے، میں اس کے پس پشت، اس کی غیر موجودگی میں اس کو بیان کروں، اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور اگر اس میں نہیں ہے اور پھر میں اس کو بیان کرتا ہوں، اس کو الزام کہا گیا، اور الزام کا گناہ غیبت سے بھی بدتر ہے، یہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے۔ یہ خطرناک امراض ہیں، باطنی امراض ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمیں دنیا والوں کی باتوں پر یقین آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے دودھ نہ پیو تو دودھ تک ہم چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز نہ کھاؤ تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایسا نہ کرو تو ہم تیار ہیں اس کے چھوڑنے کے لیے، لیکن افسوس کہ اللہ اس کا رسول کہتا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر 100% یقین ہے، سب ہم اس کے مریض ہیں کہ ڈاکٹر کی بات پر 100% یقین۔ اس نے کہا تجھے یہ بیماری ہے، یہ چھوڑنا پڑے گا، ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ
بلکہ کتنے لوگ کہتے ہیں مجھ سے بہت کھا لیا، آپ چھوڑو نا اس کو، بہت کھا لیا، اب ڈاکٹر کہتا ہے تو چھوڑو۔ ڈاکٹر کی باتوں پر حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے کہنے پر حرام کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جس کو شریعت نے حرام کیا، جس کو ناجائز قرار دیا، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، صحیح ذوق عطا فرمائے، ہمیں اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی، اپنے مزاج کو بنانے کی، گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مرض جو ہے غیبت کا عورتوں میں بھی بہت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، فرمایا میری معراج ہوئی تو میں نے معراج میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، تو ام سلیم کھڑی ہو گئی، لما یا رسول اللہ، عورتیں جہنم میں کیوں زیادہ جائے گی؟ تو حضرت نے فرمایا تم میں دو برائیاں ہیں، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم غیبت بہت کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی بہت کرتی ہو، غیبت اور شوہر کی نافرمانی۔ اور پھر حضرت نے ایک ایگزامپل دیا، ایک مثال دی کہ شوہر کی نافرمانی تم کیسے کرتی ہو، تو حضرت نے خود سمجھایا 1400 سال پہلے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی بھر اس پر احسان کرو، لو احسنت احداہن الدہر، ساری زندگی اس پر احسان کرو، ایک مرتبہ اس نے کوئی دیمان رکھا تمہارے سامنے اور تم نے اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے منع کر دیا کہ بھئی میں ابھی تیرا دیمان پورا نہیں کر سکتا ہوں، میں تجھے یہ چیز خرید کر نہیں دے سکتا ہوں، میں تیرے اس تقاضے کو پورا، ایک مرتبہ تم نے منع کیا، تو وہ تمہیں کیا جواب دے گی؟ 1400 سال پہلے میرا نبی کہہ کر گیا، یوں کہے گی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی چین دیکھا ہی نہیں، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد کبھی سکھ دیکھا ہی نہیں ہے، بس ہمیشہ ہی میری زندگی ایسی گزری ہے۔ یہ میں جب بھی اس حدیث کو پیش کرتا ہوں تو کہتا ہوں اس حدیث کی شرح کی کوئی ضرورت نہیں، سبھی آزمائے ہوئے ہیں، یہ مسئلہ سبھی کے گھر کا ہے۔ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے تیرے گھر میں آنے کے بعد سکون دیکھا ہی نہیں، مجھے خوشیاں ملی ہی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ بھی میرے ماں باپ کے وہاں سے لے کر آئی، تو نے مجھ کو کچھ نہیں دیا۔ اللہ کے حبیب نے یہ ایگزامپل دے کر اس کی نافرمانی اور بغاوت کو بیان کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنیں اگر سن رہی ہیں تو ایک بات سنیں، اللہ کے حبیب نے اپنی بیویوں کے نخرے سارے برداشت کیے، سارے نخرے۔ حدیث عفق جو ہے نا، یہ علماء سے پوچھ لینا، حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تھا، لمبی روایت ہے، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، اپنے گھر حضور سے ہدایت لے کر چلی گئی، حضرت وہاں پہنچے اور عائشہ رو رہی تھی، تو حضرت نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے یہ قصور ہو گیا ہو تو توبہ کر لے، اور اگر نہیں ہوا ہے تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو حضرت عائشہ اپنے ابا کو کہنے لگی جواب دیجئے میری طرف سے، تو صدیق کہنے لگے میں کیا جواب دوں؟ امی سے کہا جواب دیجیے، تو میں کیا جواب دوں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں کم سن لڑکی تھی، کم عمر تھی، زیادہ پڑھا بھی نہیں تھا، میں نے خود حضرت کو جواب دیا کہ ہاں آپ تو اپنے دل میں ایک بات بٹھا ہی چکے ہیں کہ مجھ سے یہ ہوا ہے، اب میں نہ کہوں گی تو آپ کا دل مانے گا نہیں، اور میں ہاں کہوں گی تو واقعہ غلط ہے، اس لیے میں آپ کو کچھ نہیں کہتی ہوں، میں وہ صبر کرتی ہوں جو یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بہت بہترین جواب دیا۔ اتنے میں حضرت پر وحی شروع ہوئی، حضرت وہیں لیٹ گئے، وہی ختم ہوئی، اٹھے، ہنستے ہوئے اٹھے اور فرمایا عائشہ تیری برات کا اعلان تو اللہ نے قرآن میں کیا، قرآن میں تیری برات اتری، تیری پاک دامنی کا اعلان، اور پھر وہ آیات پڑھی۔ عائشہ کہتی ہے میں یوں سمجھتی تھی کہ میری برات اللہ کے نبی کو خواب میں بتائی جائے گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی بن کر آئے گی۔ اب ابو بکر صدیق نے بیٹی سے کہا بیٹی کھڑی ہو جا، شکریہ ادا کر، تیری برات آ گئی، حضور کا شکریہ ادا کر۔ تو عائشہ جواب دیتی ہے ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، یہ تو سچ مان گئے تھے، میں تو اس کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری برات اتاری، میں اللہ کا شکریہ ادا۔ بڑے نخرے کے ساتھ بات کر رہی ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ہنس رہے ہیں، کوئی پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. حالانکہ کوئی اور نبی کو یہ جملہ کہہ دے تو خطرہ ہے ایمان سے نکل جائے گا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہنے لگی، حضرت ایک درخت تو وہ ہے جس پر سارے لوگوں نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہے، چارہ گرایا ہے، اور ایک درخت تو وہ ہے جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی. آپ اپنی اونٹنی کے لیے کون سا درخت پسند کرو گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس درخت کو پسند کروں گا جس پر کسی نے اپنی اونٹنی نہیں چرائی ہے. تو حضرت عائشہ مسکرا کر کہنے لگی میں ہی تو ہوں، اس لیے کہ ساری بیویاں تو اور شوہروں سے ہو کر آئی ہے، سب نے اپنی اونٹنیاں چرائی ہے، میں کنواری ہوں، کوئی اور میرے پاس آیا ہی نہیں سوائے آپ کے. اور حضرت ہنس رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میاں بیوی کے مسئلے. حضرت نے یہ نہیں کہا لا حول لا حول لا حول میں نبی ہوں تو کیا بات کر رہی ہے. ارے بھائی نبی تھے، وہاں شوہر بھی تو تھے، سارے نخرے اٹھائے، لیکن شریعت کے حدود میں. خلاف شریعت جب مسئلہ ہوا پھر برداشت نہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے حجرہ شریفہ میں تشریف لے گئے اور دروازے سے واپس ہو گئے. حضرت عائشہ دوڑی پیچھے پیچھے، فرمایا یا رسول اللہ انی اتوب الی اللہ ثم الیہ، میں پہلے اللہ سے معافی مانگتی ہوں پھر آپ سے، مجھ سے کیا قصور ہوا کہ آپ گھر میں نہیں آئے؟ امت کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا عائشہ نے کہ کسی سے معافی مانگنا ہو تو پہلے یوں کہو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں پھر آپ سے. کیوں؟ اللہ کا نام لوگے تو سامنے والے کا دل نرم ہو جائے گا، وہ تمہیں معاف کر دے گا. فرمایا یا رسول اللہ میرا قصور کیا ہے، آپ کیوں واپس ہو؟ فرمایا تو نے جو دروازے پر پردہ لٹکایا ہے اس پر جاندار کی تصویر ہے، زیرو کی تصویر ہے، اور جہاں جاندار کی تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا تو رحمت والا نبی بھی نہیں آئے گا. دیکھو سارے نخرے، لیکن شریعت کے خلاف جب مسئلہ آ گیا تو حضرت نے کوئی اس کے اندر رعایت نہیں فرمائی. عورت کے سارے نخرے برداشت کیے جائیں، لیکن خلاف شریعت مسئلہ اگر وہ کہہ رہی ہے میں بال کھلے رکھوں گی، نہیں ہو سکتا ہے، بال ستر ہے. وہ کہہ رہی ہے میں وہ لباس پہنوں گی جو عریانیت کا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. وہ کہہ رہی ہے میں نماز نہیں پڑھوں گی، نہیں ہو سکتا ہے. سارے نخرے تیرے برداشت ہیں لیکن حدود شریعت کے خلاف برداشت نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ مجاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ اس مجاز پر مرد بھی اپنی زندگی کو لائیں، عورتیں بھی اپنی زندگی کو لائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا. اللہ روزوں کو بھی قبول فرما، تراویح کو بھی قبول فرما، تلاوت قرآن کو بھی قبول فرما. برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما، گندے کاموں سے حفاظت فرما. ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ صحیح رخ نصیب فرما، صحیح تربیت عطا فرما. اللہ کے رسول کی محبت میں ان کو سرشار فرما. ہمارے جوانوں کو بھی اللہ صحیح رخ عطا فرما، تیری محبت سے مالا مال فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. سب کے کاروبار میں، جاب میں، انکم میں برکتیں عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.
जब तक असर की नमाज के बाद मस्जिद कुबा में प्रोग्राम होता रहेगा, फैजा से दरखास्त से वहां पे भी पहुंच कर फायदा उठाएगा। www.attableek.com, the reviver of